ایک نوجوان جو ہے وہ کالا چشمہ ہوتا نا گوگل، کالا چشمہ اپنی آنکھوں میں لگایا ہوا ہے. اب راستے کے قریب میں ایک لڑکی کھڑی ہے. اب بار بار اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا ہے، بار بار اس لڑکی کی طرف ترچھی نظر سے دیکھ رہا ہے. تو جا رہا ہے. اب اس کو یہ پتا چل رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میری آنکھوں میں کالا چشمہ لگا ہوا ہے. اگر میں ترچھی نظر سے دیکھوں گا یا چشمے کے کالا سیسا کے اندر سے دیکھوں گا تو باہر میں جو لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کن کی طرف تاک رہا ہوں، میں کن کی طرف دیکھ رہا ہوں، ان کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن وہ بار بار، حالانکہ اسلام کے اندر یہ آنکھوں کا زنا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے. اگر غلط چیزوں پر، کسی غیر محرم پر اگر ایک مرتبہ نظر پڑ جائے، آپ نظر فوراً وہاں سے واپس کر دو، گھما لو. اگر نہیں گھماؤ گے، نہیں ہٹاؤ گے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے. کل قیامت کے روز آپ کو اس کا بھی جواب دینا ہے میرے بھائیو، اس کا بھی جواب دینا ہے. لیکن اب اس کو ڈر نہیں ہے. آپ کس کو پتا چلے گا میں کالا چشمہ لگائے ہوا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، کسی کو پتا نہیں چلے گا، وہ دیکھ رہا ہے. لیکن اگر اس انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. गायत्री मंत्र. इस स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए दीन, चापी और उसके अतराफ से आए हुए बुजुर्गों,
نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، محترم سامعین، بلا تمہید آپ لوگوں کا وقت برباد اور ضائع نہ کرتے ہوئے میں اپنے ٹاپک کے اوپر، عنوان کے اوپر آنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آج آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک اور عنوان کے اوپر میری گفتگو ہوگی، میرا بیان ہوگا، وہ ہے کہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں۔ سامعین، ایک آدمی جو ہے اپنے باپ کے نام سے 500 روپیہ اس مدرسے کے نام پر تعاون کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے اور جس مقصد سے یہ دان یا یہ چندہ دیا ہے اللہ اس کو پورا کرے۔ سامعین، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ آج کی تاریخ میں ایک انسان جس طرح ڈیولپمنٹ کی اور بڑھ رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک انسان گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے اپنے سماج کے، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر کہ آج ہر قسم کی برائیاں آج ہمارے سماج کے اندر موجود ہے، چاہے زناکاری ہو، بدکاری ہو، بے حیائی ہو، حرام خوری ہو، سود خوری ہو، ہر قسم کی برائیاں آج ہمارے سماج کے اندر موجود ہے، ہر قسم کی برائیاں آج ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، کیوں اس کے ذمہ دار کون ہے، اس بات پر بھی ذرا یاد رکھیے۔ سنیے کہ اگر آج ہمارے سماج کے اندر برائیاں پنپ رہی ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، سماج جو ہے نا وہ ہم سے اور آپ سے بنتا ہے۔ جب ہم سدھریں گے تو ہمارا سماج سدھرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سماج سے ہم اور آپ نہیں بنتے، ہم سے اور آپ سے سماج بنتا ہے۔ آج ہم نہیں سدھر رہے ہیں، اس لیے آج ہمارے سماج سے برائیاں ختم نہیں ہو رہی ہے، آج ہمارے سماج سے برے کام اور غلط چیزیں آج ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چاپی سے، آپ کے گاؤں سے، آپ کے سماج سے، آپ کی سوسائٹی سے برائیاں ختم ہو جائے، برائیوں سے پاک ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اور آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، ان کو دور کرنا پڑے گا۔ تبھی یہ پاسبل ہے، تبھی یہ سمبھو ہے کہ ہمارا سماج برائی سے پاک ہو۔ کیوں؟ کیونکہ سماج ہم سے اور آپ سے بنتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس اور ملال کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے آس پاس ہر روز کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہے، دور دراز سے بڑے بڑے علماء کرام کو دعوت کر کے ان کو بلائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم اور آپ آج گناہوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ہمارے اندر کوئی چینجنگ پیدا نہیں ہو رہی ہے، ہمارے اندر کوئی بدلاؤ پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سامعین، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اور آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے۔ اس بات کو بھی آپ اپنے دل کے اندر بیٹھا لیجئے۔ سنیے میری باتوں کو، ایک انسان چاہے آپ کے علاقے میں ہر روز جلسہ ہوتا ہو، ہر روز
اسلامک بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہو اور آپ ہر روز بیٹھ کر علماؤں کی تقریر بھی سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ جب آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے تو آپ کا سماج گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کیوں نہیں گناہوں سے پاک ہو سکتے؟ آپ کیوں گناہوں سے نہیں بچ سکتے؟ اس لیے کہ آپ کے اندر آج اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے سماج کو گناہوں سے بچانا، پاک رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ آپ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقوی پیدا کر لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک انسان کے اندر اللہ کا ڈر موجود نہ ہو، وہ انسان کبھی گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر نہیں، بہت ساری جگہوں پر دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیا، چاپی کے لوگوں کو یہ پیغام دیا، آسمان کے نیچے دھرتی کے اوپر رہنے والے تمام کے تمام لوگوں کو پیغام دیا کہ اے لوگوں، تم اپنے اندر میرا ڈر پیدا کر لو، تم اپنے اندر خوف الہی کو پیدا کر لو، تم اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، کیونکہ میرا رب بھی جانتا ہے کہ انسان کے اندر جب میرا ڈر پیدا ہو جائے گا، تقوی پیدا ہو جائے گا، خوف پیدا ہو جائے گا، تو انسان برائی سے اور گناہوں سے بچ جائے گا۔ دیکھیے سب سے پہلے نا اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو لوگ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مومنوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، مومنوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے، اے مومنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، او لوگو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، سنو، تم سب سے پہلے اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، تم سب سے پہلے اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کہیں پر مومنوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے تو کہیں پر تمام کے تمام لوگوں کو اور تمام کے تمام انسانوں کو یہی پیغام دے رہا ہے، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے لوگو تم اپنے اندر اپنے رب کا ڈر پیدا کر لو، تم اپنے اندر رب کا خوف اور دہشت تم اپنے اندر اپنے رب کا پیدا کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ جب تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ صرف اللہ نہیں، نبی بھی اپنی امت کو اسی چیز کی تعلیم دے رہے ہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی چیز کا پیغام اپنے امت کو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، تم اپنے اندر اپنے رب کا ڈر پیدا کر لو، اس لیے کہ ڈر پیدا ہوگا تبھی تم گناہوں سے بچ سکتے ہو۔ آئیے ذرا دیکھیے، ایک حدیث میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں، حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر ذرا دیکھیے، اے لوگوں، حجۃ الوداع کے موقع پر ایک حدیث کے مطابق نبی کے سامنے 1,00,000 صحابہ کا مجمع ہے، تو دوسری صحیح روایت کے مطابق 1,25,000 کا مجمع ہے۔ دیکھیں نبی اس میں کیا تعلیم دے رہے ہیں، 1,00,000 یا 1,25,000 صحابہ کا مجمع ہے، نبی کے سامنے سارے کے سارے لوگ موجود ہیں، اتنی تعداد میں 1,00,000 صحابہ نبی کے سامنے موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے، ابن ماجہ کے حدیث، اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی فرماتے ہیں اے لوگو، ان لوگوں سے کہتے ہیں جو لوگ نبی کے سامنے موجود ہیں، یعنی صحابہ کے مجمع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا تسمعون، اے لوگو کیا تم لوگ میری باتوں کو سن رہے ہو، اے لوگو کیا تم لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ نبی فرمایا الا تسمعون، کیا تم لوگ مجھے سن رہے ہو؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے تین مرتبہ یہ بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، اے
میرے صحابہ الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، یعنی نبی نے تین مرتبہ بیان فرمایا کہ لوگوں ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم لوگ مجھ سے میٹ نہ کر سکو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال آنے والا سال تم لوگ مجھ سے مل نہ سکو، مجھ سے ملاقات نہ کر سکو۔ اس کے بعد حدیث کے اندر موجود صحابہ 1,00,000 جو موجود ہے، سب سے پیچھے والی لائن سے، سب سے پیچھے والی سب سے ایک صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، آپ ہمیں کیا حکم دینا چاہتے ہیں؟ آپ ہمیں کس چیز کی وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ آج کے دن آپ ہمیں کس چیز کی تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ اے نبی آپ بتائیے کہ آپ ہمیں کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ تو اس موقع پر ذرا غور کیجئے، حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے زیادہ امپورٹنٹ تقریر نبی کی زندگی میں، سب سے زیادہ یعنی صحابہ کی تعداد نبی کی اس تقریر کے اندر موجود ہے میرے بھائیوں، اور اللہ کے نبی بیان فرماتے اس میں سب سے پہلے چیز، جس چیز کا حکم اللہ کے نبی دے رہے ہیں وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے اتق اللہ، کہ اے میرے بندے، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھی، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، یعنی تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لینا، تم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لینا۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈرو حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو، سنو، تم جہاں بھی رہو، جس حال میں رہو، جس سچویشن میں رہو، جس پرستھتی میں رہو، اگر ڈرو تو بس اللہ سے ڈرو، بس اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو گے تو تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کی گردن پر تلوار رکھ دیا ہے، آپ کی گردن پر تلوار رکھ دیا ہے، اس حالات میں بھی آپ کی گردن پر تلوار ہے، اس حالات میں بھی اگر ڈرو تو کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ آپ یہ دیکھو کہ رات کے 12 بجے، رات کے اندھیروں میں دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بند ہے، تمام کے تمام لوگ سو چکے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی اگر آپ غلط کام کریں گے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اب آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، دل کرتا ہے چلو بھائی ایک گندی ویڈیو دیکھ لیتا ہوں، دل کرتا ہے ایک گندا گانا سن لوں، دل کرتا ہے کچھ اور کر دوں، دل کرتا ہے کسی اور سے باتیں کر دوں۔ اس حالات میں بھی اگر ڈرو، رات کے اندھیرے میں 12 بجے تنہائی میں، بھیڑ میں، ہر حالات میں، ہر سچویشن اور پرستھتی میں اگر تم ڈرو تو بس اللہ سے ڈرو، اور جب یہ ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا تبھی یہ سمبھو ہے، تبھی یہ پاسبل ہے کہ تم گناہوں سے بچ پاؤ گے، ورنہ دنیا کی کوئی بھی طاقت تم کو گناہوں سے نہیں بچا سکتی، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت تم کو برائی سے نہیں بچا سکتی۔ تو ضروری ہے کہ برائی سے بچنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے انسان اپنے اندر خوف الہی کو پیدا کرے، انسان اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے۔ ایک اور حدیث سنتے جائیے۔ انسان نا 2 طریقے سے گناہ کرتے ہیں، ذرا حدیث کو سنیے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حدیث سنانے سے پہلے اس بات کو ذرا سن لیجئے کہ ایک انسان 2 طرح سے گناہ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر گناہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے پوشیدہ طور پر گناہ کرنا۔ ظاہری طور پر گناہ کرنا، اس کی مثال فار ایگزامپل ماہ رمضان میں اب سب کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے، سب کے اوپر فرض ہے۔ اب کوئی انسان چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر، آپ کے چاپی موڑ میں یا مدرسے کے سامنے جو چائے کی دکان ہے ان میں بیٹھ کر چائے پی رہا ہے، اب آپ وہاں سے گزر رہے ہیں، آپ کی نظر اس انسان پر پڑی، بیوقوف ماہ رمضان میں چائے پیتا ہوا نظر آیا، اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، اس نے روزہ نہیں رکھا ہے، تو آپ اس کے پاس گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں ارے نالائق، کم سے کم شرم تو کرو کہ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور تم روزہ رکھے، تم روزہ نہیں رکھے ہو، تم چائے پی رہے ہو، ارے نالائق شرم تو کرو۔ لیکن جواب آتا ہے، کیا جواب آتا ہے؟ ارے جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا ڈرنا؟ جواب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کوئی غلط کام کرتے ہیں آپ کی نظر کے سامنے، جب آپ اس کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، تو کہتا ہے کہ جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا ڈرنا؟ تو یہ ہوتا ہے ظاہری طور پر گناہ کرنا، یہ ہوتا ہے ظاہری طور پر گناہ کرنا۔
اور ایک ہوتا ہے باطنی طور پر گناہ کرنا. اب مثلاً آپ کے گاؤں میں ایک مولوی صاحب ہے. اب گاؤں میں مولوی صاحب کا بڑا احترام ہے, مولوی صاحب کا درجہ بہت اعلیٰ ہے, بلند ہے. اب امام صاحب, اب وہ مولوی صاحب جو ہیں ان کو بیڑی پینے کی عادت ہے. مثال دے رہا ہوں, پوشیدہ طور پر گناہ کرنا اور ظاہری طور پر گناہ کرنا. اب مولوی صاحب جو ہیں اس کو بیڑی پینے کی عادت ہے, لیکن صاحب یہ ڈرتے ہیں, یہ سوچ کر ڈرتے ہیں کہ اگر میں لوگوں کی نظر کے سامنے, اگر میں لوگوں کے سامنے اگر بیڑی پیوں گا, لوگوں کے سامنے اگر میں سگریٹ پیوں گا, تو میرا جو درجہ ہے, میرا جو مرتبہ ہے, وہ لوگوں کی نظر میں گٹ جائے گا. تو مولوی صاحب کیا کرتے ہیں, مکئی کی کھیت میں جا کر بیڑی پیتے ہیں. مولوی صاحب کیا کرتے ہیں, لوگوں کی نظر سے چھپ کر بیڑی پیتے ہیں. مولوی صاحب کیا کرتے ہیں, تنہائی میں جا کر بیڑی پیتے ہیں. لیکن ذرا دیکھیے, یہ ہوتا ہے تنہائی میں گناہ کرنا, یعنی پوشیدہ گناہ کرنا. دونوں چیز سامنے ہو گئی. اب حدیث سنتے جائیے, ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیے, جو لوگ کھڑے ہیں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بیٹھ جائیں, ایسے بھی مجمع خالی ہے, اب بیٹھ جائیں. اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں, اے لوگو, کل قیامت کے روز میدان محشر میں میری امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی, جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی. لیکن اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز ان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دی جائے گی. ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی, ان کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائے گی, تمام نیکیاں برباد ہو جائے گی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ, یا اللہ کے رسول, وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں, وہ کون سے بد نصیب شخص ہیں جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا, لے اس کے باوجود بھی ان کی نیکیاں ان کو جنت تک نہیں لے جا پائیں گی, ان کی نیکیاں ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پائیں گی, ان کی نیکیاں ان کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں پائیں گی. حدیث سنیے, نبی بیان فرماتے ہیں کہ میری امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی, یعنی بہت ساری نیکیاں ہوں گی, لیکن کل قیامت کے روز ان کی نیکیاں کام نہ آئیں گی, ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی, ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. صحابان نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں جو اتنی ساری نیکیاں تو لائیں گے لیکن لانے کے باوجود وہ جنت تک نہیں جا پائے گا, یعنی ان کی نیکیاں ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گی, وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو تنہائیوں میں برائی کا ارتکاب کیا کرتا تھا. وہ لوگ ہیں جو تنہائیوں میں غلط کام کیا کرتا تھا. وہ لوگ ہیں کہ لوگوں کی نظر سے چھپ کر غلط کام وہ انجام دیا کرتا تھا, برائیاں کرتا تھا, گناہ کرتا تھا, تنہائیوں میں وہ گناہ سے نہیں بچ پاتا تھا. تو میرے بھائیوں, یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے کیوں پڑھی؟ میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے اس لیے پڑھی کہ آج کی تاریخ میں, آج کے اس دور میں ظاہری طور پر گناہ سے بچ جانا یہ تو کچھ حد تک آسان ہے, لیکن تنہائیوں کے گناہ سے بچنا اور تنہائیوں کی برائی سے بچنا یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ سب کے ہاتھ میں آج موبائل فون ہے. اور آج انسان اس بات کو بھی یاد رکھے گا, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اس لیے جہنم کے اندر جائیں گے, میں یہ نہیں کہتا ہوں. اگر کل آپ جہنم کے اندر جائیں گے نا, بات کو سنیے, ان کو خاموش کرائیے نا, کوئی ان کو خاموش کرائیے. اگر آپ جہنم کے اندر جائیں گے, پھر سے سنیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس لیے جائیں گے, اگر کل خدا نہ خواستہ اگر آپ جہنم کے اندر جائیں گے تو اس میں میرے بھائیوں موبائل فون کا بڑا اہم رول ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ موبائل فون کا بڑا اہم رول ہوگا, کیونکہ آج ہم اور آپ موبائل کے فتنوں سے نہیں بچ پا رہے, موبائل کی برائی سے نہیں بچ پا رہے. نوجوانوں کو دیکھیے, سب کے ہاتھ میں آج موبائل فون ہے. کیا کر رہے ہیں آج نوجوان, ہمارے نوجوان
آج آئیڈیا بدل بدل کر لڑکیوں کے ساتھ گندی گندی چیٹنگ کرنے میں مصروف رہتا ہے. رات میں سونے کو گیا سوتا نہیں ہے, رات بھر لڑکیوں کے ساتھ بات کرتا رہتا ہے, ویڈیو کالنگ میں بات کرتا رہتا ہے. اللہ جانے اور کیا کیا کرتا ہے, وہی بہتر جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے. میرے بھائیو, یہ موبائل کی برائی ہے. اگر آپ اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں, موبائل کے فتنے سے بھی بچنا چاہتے ہیں میرے بھائیو, تو ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے. جب آپ کو دل کرے کہ نہیں صاحب یہ کر لوں, چلو یہ ویڈیو دیکھ لوں, چلو اس لڑکی سے ویڈیو کالنگ میں بات کر لوں, یا یہ کر لوں وہ کر لوں, آپ جو کرتے ہیں جب دل کرے تو یہ احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, کسی کو معلوم چلے یا نہ چلے, کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے, پر میرا اللہ دیکھ رہا ہے, میرا رب دیکھ رہا ہے. جب یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تبھی آپ برائی سے اور اس فتنہ سے بچ پائیں گے, ورنہ آپ نہیں بچ پائیں گے. اس لیے بار بار میں آپ سے یہ میسیج دے کر دینا چاہوں گا اور دے رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے اگر آپ برائی سے اور گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں. تو آئیے اور ایک چیز بتا کر چلا جاتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. اللہ کا ڈر اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے نا تو اس میں دو فائدہ ہوتا ہے. کتنے فائدے ہوتے ہیں؟ اس میں دو فائدہ ملتا ہے. جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر, اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو آپ کو دو فائدہ ملے گا. پہلا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ برائی سے اور غلط کام سے بچ جائیں گے, غلط کام سے بچ جائیں گے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں نڈر ہو جائیں گے. دنیا میں پھر آپ کسی نیتا منتری ونتری سنتری فنتری لنتری ان لوگوں سے آپ نہیں ڈریں گے. کب؟ جب اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا. پھر آپ دنیا کے اندر کسی انسان سے آپ کو ڈر ہی نہیں لگے گا, دنیا کے اندر کسی چیز سے آپ کو ڈر ہی نہیں لگے گا, کیونکہ آپ نڈر ہو کر زندگی گزاریں گے جب آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا. اس کی ایک جیتی جاگتی مثال میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا. دیکھا نا آپ لوگوں نے کرناٹکا کے اندر کیا ہوا؟ کرناٹکا کے اندر کہ ہمارے گھر کی کچھ عورتیں حجاب میں یعنی پردے میں کالج اور اسکول میں جاتی تھی, تو وہاں کے کچھ نفرتی چنٹوں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. سنیے میں مثال دے رہا ہوں کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو کتنا نڈر ہوتا ہے. بھائی ان کو سامنے سے ہٹائیے, تو ان لوگوں کو الگ الگ کر دیجئے. تو حجاب میں جاتی تھی تو وہاں کے کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا, اور ان لوگوں نے حجاب کے خلاف, پردے کے خلاف بڑا احتجاج کیا. ان کا بڑا خلاف ہوا اور کہا کہ نہیں, حجاب میں کوئی مسلمان گھرانے کی لڑکی, کوئی مسلمان گھرانے کی لیڈی اسکول میں یا کالج میں پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتی ہے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں آ سکتی ہے. یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ ایک دن کی بات ہے, کچھ دنوں کی بات ہے کہ ایک معصوم سی لڑکی, دبلی پتلی سی ایک لڑکی جس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اس لڑکی کا نام ہے مسکان. یہ اپنی اسکوٹی کالج کے سامنے پارک کر کے لگا کر کے کالج میں انٹر کر رہی تھی, یعنی جا رہی تھی کالج میں انٹر یعنی گھسنے کے لیے جا رہی تھی. تو وہاں پر میڈیا والے بتاتے ہیں کہ 40 سے لے کر 100 کے قریب کچھ لوگ بھگوا کپڑا پہنے ہوئے تھے. کچھ لوگ بھگوا کپڑا پہن کر جے شری رام کا نعرہ زور زور سے لگا رہے تھے. پھر بھی جب وہ لڑکی نہیں ڈری تو ان کے سامنے آیا وہ بھیڑ, ان کے سامنے آئی وہ جھنڈ, ان کے سامنے آیا اور ان کو ڈرانا چاہا اور ان کے سامنے جے شری رام کا نعرہ زور زور سے لگایا. لیکن میرے بھائیوں, وہ مسکان ان لوگوں سے نہیں ڈری, ان کی بھیڑ دیکھ کر اور جھنڈ دیکھ کر نہیں ڈری, اور اس نے اللہ اکبر کا 3 مرتبہ نعرہ بلند کیا اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بعد میں مسکان سے پوچھا گیا, بعد میں مسکان سے آسک کیا گیا, ان سے سوال کیا گیا کہ اے مسکان, کیا آپ کو اس بھیڑ کو دیکھ کر آپ کو ڈر نہیں لگی؟ تو مسکان نے کہا کہ نہیں, میں مسلمان گھرانے کی بیٹی ہوں, میں مسلمان گھرانے کی شہزادی ہوں, اگر میں ڈرتی ہوں بس اللہ سے ڈرتی ہوں, میں کسی بھیڑ سے کسی کتوں کے جھنڈ سے میں ڈرتی نہیں ہوں. میرے بھائیوں, یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر.
اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو انسان نڈر ہو جاتا ہے. جب آپ کے اندر بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا, خوف پیدا ہو جائے گا, یہ لوگ آئیں گے چلے جائیں گے, آپ کو ڈرانے کی کوشش کریں گے, لیکن میرے بھائیو آپ کو ڈر نہیں لگے گا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے. میرے بھائیو, ایک انسان تبھی برائی سے بچ سکتا ہے جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. اسی لیے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں, حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں, اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں, اے میرے بیٹے سنیے, اگر آپ باپ ہیں, اگر آپ کے گھر میں آپ کی اولادیں ہیں, اگر آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا یا بیٹی ہے, تو سنیے کہ ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے, ایک باپ کی ذمہ داری کیا ہے, ایک باپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے. سیکھیے حضرت لقمان سے کہ ایک باپ کیسے بنا جاتا ہے. ہم اور آپ تو وہ انسان ہیں کہ بچہ پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اب بچے کی پرتی, اولاد کے پرتی اب کیا رسپانسبلٹیز ہیں, کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا دائتو ہیں, ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں, نہ جانتے ہیں, نہ ہم اس کو نبھاتے ہیں, نہ ادا کرتے ہیں. ایک باپ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں. کیا وصیت کرتے ہیں؟ اے میرے بیٹے, یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بیٹے, اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز, رائے کا دانہ, رائے بڑی چھوٹی ہوتی ہے, رائے کا دانہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے, اگر یہ رائے کا ایک دانہ, اگر یہ چیز آپ کی نظر کے سامنے پڑی رہیں گی نا تو وہ چیز آپ کو نظر نہیں آئیں گی, رائے کا دانہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن کیا مثال دے رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو, اور کس انداز میں سمجھا رہے ہیں. اے میرے بیٹے, یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. کہ میرے بیٹے, اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز آسمان کے نیچے, زمین کے نیچے, کسی پتھر کے نیچے, کسی چٹان کے نیچے اگر وہ پڑی رہیں گی, اگر وہ چھپی رہیں گی, تو اللہ کی نظر کا عالم تو یہ ہے, اللہ کی قدرت کا اور اللہ کی پکڑ کا عالم تو یہ ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی سامنے لے کر آئے گا. کیا میسج دیا؟ یعنی اپنے بیٹے کو یہ سمجھایا کہ میرے بیٹے, اگر تم دنیا کے اندر, اے میرے بیٹے, اگر تم دنیا کے اندر اگر کوئی غلط کام کرو گے, چاہے وہ لوگوں کی نظر میں ہو یا لوگوں کی نظر سے آڑ ہو کر, یا وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, تم کوئی بھی کام کرو گے تو کل قیامت کے دن اس کا بدلہ تم کو دے دیا جائے گا. اگر تم اچھا کام کرو گے تو اس کا بھی بدلہ دے دیا جائے گا, اگر برا کام کرو گے, اگر غلط کام کرو گے تو اس کا بھی بدلہ تم کو دے دیا جائے گا. اللہ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے, اگر ذرہ برابر بھی نہ, اگر ذرہ رائے کے دانے کے برابر بھی نہ اگر آپ غلط کام کریں گے تو کل قیامت کے روز اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی. اگر پھر ذرہ برابر اگر آپ اچھا کام کریں گے, نیکی کریں گے, تو کل قیامت کے روز اس کا بھی بدلہ آپ کو دے دیا جائے گا. آپ کے ساتھ کل قیامت کے روز ناانصافی نہیں کی جائے گی میرے بھائیوں. تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے وصیت کر رہے ہیں, اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لینا, اللہ کا خوف پیدا کر لینا, کیونکہ آج تم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو کل قیامت کے روز اللہ کی طرف سے تم کو بدلہ دیا جائے گا. اور آج ہم اپنے بیٹے سے کیا تعلیم دیتے؟ ایک تو یہ باپ ہے, ایک تو یہ باپ ہیں کہ اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے, اور ہم اور آپ تو یہ کہتے ہیں بیٹا سے, بیٹا جا ایک پیکٹ بیڑی کی پیکٹ لے کر آ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ جا ایک پیکٹ سگریٹ لے کے آ, جا ایک پیکٹ گل لے کر آ, جا ایک جردہ دے کے پان لے کے آ. آج ہم اپنے بیٹے کو ادھر بھیج رہے ہیں, لیکن آج کیا یہ باپ کی ذمہ داری؟ ایک مثال میں آپ کے سامنے دے دوں. ایک باپ ہے, ہر دن اپنے بیٹا سے کہتا ہے کہ جا بیڑی جو ہے ایک پیکٹ بیڑی لے کے آ. وہ ایک دن گیا, معصوم ہے, چھوٹا ہے ابھی, بیڑی
پینے سے کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے، اس کو ابھی علم ہی نہیں ہے، ابھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے. بس آپ کی ذمہ داری میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کس طرح اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ جا ایک پیکٹ بیڑی لے کے آ. 1 دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گیا، 4 دن گیا. مسلسل جب وہ جاتا رہا تو ایک دن ان کے خیال آیا، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ آخر یہ چیز کیا ہے، یہ بیڑی پینے سے کیا ہوتا ہے، چلو میں بھی ایک پی کر دیکھتا ہوں. تو بیٹا نے ایک بیڑی نکالی اور بیڑی نکالنے کے بعد اس نے پی تو اس کو بڑا مزہ آیا. باپ پہلے سے تو حرام خور تھا، بیٹا بھی باپ کو دیکھ دیکھ کر حرام خور بن گیا. تو ایک بیٹا اگر بیڑی پیتا ہے، ایک بیٹا اگر آج، یہ تو مثال دے رہا ہوں، اگر غلط کام کر رہا ہے، اگر آج ایک بیٹا بے نمازی ہے تو کیوں؟ باپ کی وجہ سے، کیونکہ باپ وہ ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں. اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ باپ بننا کمال نہیں ہے، بچہ پیدا کرنا کمال کی بات نہیں ہے. میرے بھائیوں، بچہ پیدا کرنے کے بعد ایک اچھا باپ بن کر دکھائیے سماج کے اندر، حضرت لقمان علیہ السلام کی جیسا. ایک صاحب تو میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تنویر صاحب میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے میں تو بہار میں بہت کم آتا جاتا ہوں، آنا جانا بہت کم لگا رہتا ہے، کیونکہ میں مالدہ کی سرزمین پر رہتا ہوں. لگ بھگ آج سے 9 سال سے میرا جتنا بھی پروگرام ہے سارا کے سارا، آپ جائیے خبر لیجئے، بنگال سے جو مقرر آئی ان سے پوچھئے، میرا جتنا بھی پروگرام ہے نا، مدناپور، اڑیسہ، ہگلی، دکن 24 پرگنا، اتر دناجپور، دکن دناجپور، مالدہ، کلیاچک، انہی سب علاقوں میں پروگرام ہوتا رہتا ہے اور ادھر کے لوگ بہت زیادہ بیڑی پیتے ہیں. تو ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا کہ تنویر صاحب میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا صاحب پوچھو، کیا سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ کہتا صاحب کیا اسلام کے اندر ہر چیز کرنے کی دعا ہے؟ میں نے کہا ہاں. پھر میں نے کہا جیسے؟ تو اس نے کہا کیا چاول کھانے کی دعا ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے. پھر وہ بول رہا ہے، بنگلہ میں بول رہا ہے کہ مولانا بھات کھاور کی دعا আছে؟ বললাম আছে. বলছে যে দুধ খাওয়ার দোয়া আছে? বলছে আছে. বলছে মোলানা বিড়ি খাওয়ার দোয়া আছে? বলছে ধট বোকা কোথাকার, আরে বিড়ি তো হারাম, বিড়ি খাওয়ার আবার কোনো দোয়া আছে নাকি? বলছে না মোলানা বিড়ি খাওয়ার দোয়া আছে. বললাম বিড়ি খাওয়ার দোয়া আছে? তুই কি করে জানলি? বিড়ি খাওয়াতে ইসলামে নিষেধ, বিড়ি খাওয়াতে ইসলামে হারাম, এটা কি করে পসিবল হতে পারে? বলছে না মোলানা তাহলে আপনি জানেননি, আপনি একটু ভালো করে পড়াশোনা করেন, বিড়ি খাওয়ার দোয়া আছে. আমি তখন ওকে বলছি আচ্ছা বল তো বিড়ি খাওয়ার দোয়া কি? বলছে আল্লাহ হুম্মা বারিক লানা ফিমা বেড়ি টানা. বলছে এটা হচ্ছে বিড়ি খাওয়ার দোয়া. देखिए बीड़ी तो पीते गलत काम कर रहा, इस्लाम को लेकर मजाक भी कर रहे हैं. तो मैं जो बता रहा था मेरे भाइयों कि अगर बाप बनना चाहते हैं ना तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम जैसा बाप बनने की आप कोशिश कीजिए. आपके बच्चे के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है आप वो जिम्मेदारी अदा करें, आप वो जिम्मेदारी निभाएं. यकीनन अगर आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे तो आपका लड़का, आपका बच्चा गलत कामों से बचेगा, आपका लड़का बुराई से बचेगा और आपका लड़का हरामखोर बनने से भी बच जाएगा. तो आइए क्या बता रहा था, अल्लाह का डर. मेरे भाइयों जरूरी है कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए. अल्लाह का डर, एक इंसान को अल्लाह का डर किस तरह गुनाहों से बचाता है. आइए एक वाकया मैं आपके सामने रख देता हूँ. ये वाकया जो मैं बताऊंगा ये वाकया आपको कहाँ मिलेगा? एक किताब है उसदुल गाबा फिल मारिफती सहाबा, उस किताब के अंदर ये वाकया आप देख सकते हैं कि एक इंसान को अल्लाह का डर, एक नौजवान को अल्लाह का डर किस तरह गुनाहों से बचा लेता है. कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रास्ते से जा रहे हैं, सामने में एक बहुत बड़ा जंगल है, वो जंगल में इंटर करते हैं, जंगल में घुसते हैं तो उनकी नजर एक बकरी के चरवाहा पर पड़ती है और देख रहे हैं कि वो नौजवान, उसदुल गाबा का वाकया है, देख रहे हैं कि एक नौजवान के पास बहुत सारी बकरियां हैं और वो बकरियां चरा रहा है. हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर उसके पास जाते हैं और उसकी आजमाइश के खातिर उनसे कहते हैं कि ऐ मेरे भाई, ऐ नौजवान, बीनी शातन, क्या मुझे एक बकरी फरोख्त करोगे? क्या तुम एक बकरी मुझे बेचोगे? वो नौजवान कहता है ए अजनबी शख्स, मैं आपको जानता तक नहीं. ए अजनबी, ए इंसान, मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं. आप बिल्कुल मेरे पास, मेरे नजदीक अजनबी, अननोन पर्सन है, मैं आपको नहीं जानता. आप ये कह रहे हो कि इन बकरियों में से एक बकरी मैं आपको बेच दूं, एक बकरी मैं आपको फरोख्त कर दूं. तो सुनो, अल्लाह की कसम, मेरे सामने, मेरे पास जितने भी बकरियां हैं, इन बकरियों में से मैं एक बकरी का भी मैं मालिक नहीं हूं, एक बकरी का भी मैं मालिक नहीं हूं.
حضرت عبداللہ ابن عمر اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کی آزمائش کے لیے کہتا ہے، اے نوجوان کوئی بات نہیں، میں مسافر ہوں اور میرے علاوہ اور تیرے علاوہ یہاں پر کوئی دوسرا انسان بھی موجود نہیں ہے، یعنی کوئی تیسرا یہاں پر موجود نہیں ہے، چاروں طرف صرف درخت ہی درخت ہیں، چاروں طرف صرف جنگل ہی جنگل ہے، تم ایک بکری مجھے فروخت کر دو، ایک بکری مجھے بیچ دو، اللہ کی قسم میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور ہاں جب تم گھر میں جاؤ گے اور تمہارا مالک تم سے سوال کرے گا، تمہارا مالک تم سے پوچھے گا، تمہارا مالک تم سے آسک کرے گا کہ بتاؤ میری بکریوں میں سے ایک بکری کہاں چلی گئی، میری بکریوں میں سے ایک بکری کہاں کھو گئی، تو تم اپنے مالک سے جواب دے دینا کہ آج جنگل کے اندر ایک بھیڑیا آیا تھا، آج جنگل کے اندر چیڑ فار کھانے والا ایک درندہ آیا تھا جو ایک بکری نگل کر چلا گیا یا ایک بکری کھا کر چلا گیا۔ یہ ان کو جگاڑ دے رہے کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کے مالک سے جھوٹ بول دینا، مالک سے کہہ دینا کہ جنگل کے اندر ایک بھیڑیا آیا تھا، ایک بکری کھا کر چلا گیا۔ دیکھیے اللہ کا ڈر ایک انسان کو کس طرح گناہوں سے بچاتا ہے، کس طرح غلط کاموں سے اور چوری سے بچاتا ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں مان لیا، چلو میں مان لیا، آپ کی بات سن کر میں اپنے مالک سے جھوٹ بول دیا، میں اپنے مالک سے جھوٹ کہہ دیا کہ آج جنگل میں ایک بھیڑیا آیا تھا اور وہ بھیڑیا ایک بکری کھا کر چلا گیا، ایک بکری نگل کر چلا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ میرا مالک میری باتوں کا اعتبار کر لے، میری باتوں کا بھروسہ کر لے، میری باتوں کا یقین کر لے، بلیو کر لے۔ میں تو دنیا میں اپنے مالک کی نظر سے بچ جاؤں گا، میں تو دنیا میں اپنے مالک کے ہاتھوں سے بچ جاؤں گا، لیکن جو میرا مالک کا بھی مالک ہے، جو میرا رب ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا رازق ہے، کل قیامت کے دن میں اس کی عدالت میں جب میری پیشی ہوگی، اس کی عدالت میں جب مجھے کھڑا کیا جائے گا، بتاؤ اس دن میں کیسے بچوں گا، اس دن میں کیسے بچوں گا۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ اس چیز کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اس احساس کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو یقیناً آپ کی دنیا بھی بدل جائیں گی، آپ کی دنیا بھی سنور جائیں گی اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ضروری ہے اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے کی۔ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا سکتی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے تو بار بار میں آپ کو یہ پیغام اور میسج دے رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر بس اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے۔ اور وہ ایک واقعہ دیکھیے، کیا ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا لے۔ رات کے اندھیروں میں ماں دیکھیے کس طرح اللہ کا ڈر اس کو گناہوں سے بچا رہا ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی جا دودھ میں پانی ملا لے۔ اگر آپ میں سے کوئی چائے بیچنے والے ہیں تو آپ بھی سنیں، کیونکہ آپ بھی بہت زیادہ 1 کلو دودھ میں 17 کلو پانی کی ملاوٹ کرتے ہیں، 1 کلو دودھ میں 17 کلو پانی ملاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا دودھ جو ہے نا یہ ورجنل دودھ ہے، میری جو چائے ہے نا یہ ورجنل دودھ کی چانی ہے، ایک بوند بھی اس میں پانی کی ملاوٹ نہیں ہے۔ آج کہتے ہیں، ذرا آپ بھی سنیے، آپ لوگوں کا ہوا ایک بار کر دیجئے نا جو کرنا ہے، بار بار ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جو بول رہا تھا کہ ایک ماں چل لگائیے چھوٹ جاتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، چلے ہو گیا۔ تو ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی جا دودھ میں پانی ملا لے۔ بیٹی نے کہا نہیں ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ ماں پوچھتی ہے کیوں نہیں ملائے گی دودھ میں پانی؟ بیٹی کہتی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر کا یہ فرمان ہے کہ آج کے بعد جو بھی دودھ میں پانی ملاتا ہوا پکڑا جائے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا، اس کو سزا دی جائے گی، اس کو سزا ملے گی۔ بیٹی نے جواب دیا، ماں کہتی ہے ارے بیٹی تو ابھی چھوٹی ہے، ابھی تو بچی ہے، ابھی نادان ہے، ارے جا دودھ میں پانی ملا دے۔
جا دودھ میں پانی کی ملاوٹ کر دے۔ ارے عمر کو تھوڑی نہ پتا چلے گا، اس کو تھوڑی نہ معلوم چلے گا کہ تم نے دودھ میں پانی ملائی ہو، جاؤ دودھ میں پانی ملا دو۔ اب بیٹی کا جواب سنیے، بیٹی جواب دیتی ہے، اے میری ماں، آپ یہ کہتی ہو کہ میں دودھ میں پانی ملا دوں، یہ بھی کہتی ہو کہ اگر میں دودھ میں پانی کی ملاوٹ کروں گی، دودھ میں پانی ملاؤں گی تو حضرت عمر کو پتہ نہیں چلے گا۔ ارے میری ماں اب سنو، ہو سکتا ہے کہ آج میں نے دودھ میں پانی ملائی، میں عمر کی نظر سے بچ گئی، دنیا میں عمر کے ہاتھوں سے بچ گئی، میں دنیا میں حضرت عمر کی سزا سے بچ گئی، لیکن اے میری ماں، جو حضرت عمر کا بھی مالک ہے، جو میرا بھی مالک ہے، جو آپ کا بھی مالک ہے، میں کل قیامت کے روز اس کی سزا سے نہیں بچ پاؤں گی، اس کی نظر سے نہیں بچ پاؤں گی، اور اس کی پکڑ سے نہیں بچ پاؤں گی۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ ضروری ہے آپ اپنے اندر اس چیز کو پیدا کریں۔ آئیے اور ایک حدیث سنتے جائیے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اے لوگوں، کل قیامت کے روز، ڈے آف ججمنٹ، یعنی پلڑائی کے دن، قیامت کے دن، بدلے کا دن، حساب و کتاب کے دن کے بارے میں فرماتے ہیں، اے لوگوں، کل قیامت کے روز، یہ ایک صحیح حدیث کے مطابق، یہ جو ہم دن کے اجالے میں اپنے سر کے اوپر جو سورج دیکھتے ہیں، یہ سورج یہ 1 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ دوسری صحیح حدیث کے مطابق یہ سورج 3 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ آج سورج ہم سے کتنی مسافت پر ہے؟ لاکھوں، حدیث کو ذرا سنیے، لاکھوں کروڑوں میل کی دوری پر اور مسافت پر یہ سورج آج ہمارے اوپر ہے، لیکن میرے بھائیوں، کل قیامت کے روز ذرا دیکھیے اور سوچئے، اس منظر کو ذرا یاد کیجئے کہ کل قیامت کے روز 1 میل یا 3 میل کی دوری پر سورج آ جائے گا، بالکل نزدیک آ جائے گا، بالکل نکٹ آ جائے گا، نفسی کا عالم ہوگا۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچ کر دیکھیے، ذرا تصور کیجئے کہ آج اگر گرمی کے دنوں میں، اب مان لیجئے صبح سورج طلوع ہوتا ہے، شام میں سورج ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی گرمی کے دنوں میں رات کے 12 بجے اگر لائٹ چلی جاتی ہے، بجلی چلی جاتی ہے، کرنٹ چلی جاتی ہے، تو ہم سورج کی تپش کو اور سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، سورج کے گرنے کی پریشانی کو اور برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور ہماری ساری رات نیند حرام ہو جاتی ہے، ہمیں نیند نہیں آتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دنیا کا حال ہے، یہ دنیا کے حالات ہیں میرے بھائیوں، لیکن ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے کہ کل قیامت کے روز یہ سورج لاکھوں میل کی دوری پر نہیں، کروڑوں میل کی مسافت پر نہیں، بلکہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ 3 میل کی دوری پر یا 1 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ ایسے موقع پر اور ایسی پرستتی اور ایسی حالات پر اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 7 طرح کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سورج کی گرمی سے اور سورج کی تپش سے بچا کر اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ کتنے پرکار کے لوگوں کو؟ 7 پرکار کے لوگوں کو۔ ان میں سے ایک پرکار کے لوگ کون ہوں گے؟ ایک پرکار کے لوگ وہ ہوں گے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک منصب والی، پیسہ والی، عہدہ والی، دولت والی ایک خوبصورت سی لڑکی اس کو دعوت گناہ دے رہی ہے، اس سے کہہ رہی ہے کہ چلو کٹیہار چلتے ہیں، کٹیہار میلہ سے گھوم کر آتے ہیں، کٹیہار وہ ہوٹل میں جا کر ایک نائٹ ٹھہر کر آتے ہیں، چلو یہ کام کر کر۔ ایک ہی چیز بتاؤں کہ وہ دعوتیں یعنی غلط چیزوں کی طرف وہ دعوت دے رہی ہے آپ کو، ایک کسی کو دعوت دے رہی ہے، لیکن وہ نوجوان یا وہ انسان اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، انی اخاف اللہ، نہیں، میں تمہارے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ اب کوئی لڑکی کسی کو بلا رہی ہے دعوت، چلو مکئی کے کھیت میں چلتے ہیں، آج تو جلسہ ہو رہا ہے، سب جلسے میں موجود ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یا کوئی لڑکی آپ کو فون کر کے اپنے گھر میں بلا رہی ہے کہ آ جاؤ، سب جلسے میں چلے گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، روکنے والا نہیں، چلو آ جاؤ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن نہیں، اگر آپ ان کو یہ کہہ کر جواب دیتے کہ نہیں، انی اخاف اللہ،
میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اگر یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی میرے بھائیوں تو آپ تبھی سمبھو ہے کہ آپ اس برائی سے بھی بچ جائے اور کل قیامت کے روز آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ بھی نصیب ہو جائے. اور ایک حدیث سنتے جائیے. ایک صحابی رسول ہے, بالکل نوجوان صحابہ ہے. حدیث سنتے جائیے, بالکل نوجوان صحابہ ہے. صحابہ کا نام کیا ہے؟ صحابہ کا نام ہے حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث کو بھی ذرا سنیے, اس واقعہ کو بھی سنیے, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کا ڈر ایک انسان کو کس طرح گناہوں سے بچاتا ہے. صحابی رسول کا نام ہے حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا کام کیا ہے؟ اب وہ مسلمان ہیں, ان کا کام ہے کہ مکہ میں جو مسلمان دشمنوں کے ہاں قید ہوتے ہیں وہ ان کو چھڑاتے ہیں, ان کو آزاد کرتے ہیں, ان کو آزاد کر کے بھیجتے. یہ ان کا کام ہے. ایک دن کی بات ہے کہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں. ایک گھر سے ایک لڑکی ہے, اس لڑکی کا نام ہے اناق. اناق کی نظر حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑتی ہے تو وہ پہچان جاتی ہے کہ مرثد آ رہا ہے. رات کے اندھیرے میں, چاندنی رات ہے, پہچان جاتی ہے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. وہ لڑکی, وہ اناق حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے, اے مرثد آ جاؤ, ہم دونوں مل کر بڑا انجوائے کریں گے. آج کی رات ہم دونوں مل کر بڑا مستی کریں گے. اے مرثد, بہت دنوں کے بعد تم ملے ہو, جلدی آ جاؤ. حضرت مرثد کو زنا کی طرف, غلط کاموں کی طرف دعوت گناہ دے رہی ہے, دعوت دی رہی ہے. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں, اے اناق, تم مجھے برائی کی طرف, زنا کی طرف, پاپ کی طرف, ادھرم کی طرف دعوت دے رہی ہو. میں تمہارے ساتھ اب زنا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں, اب میں نبی پر ایمان لے آ چکا ہوں, اور اسلام کے اندر زنا کرنا حرام ہے. اسلام کے اندر زنا کرنا حرام ہے. صرف زنا کرنا حرام نہیں بلکہ زنا کے قریب جانے سے بھی روکا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اے اناق, میں تمہارے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا. اے اناق, میں تمہارے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں مسلمان. حدیث پر ذرا غور کیجئے گا. حضرت مرثد جب ایمان نہیں لائے تھے تو ایمان لانے سے قبل, ایمان لانے سے پہلے حضرت اس لڑکی کے ساتھ, اناق کے ساتھ اس کا کنیکشن تھا, اس کی محبت تھی, اس کا چکر تھا. لیکن اب جب اسلام لے آ چکے تب اس کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. میرے بھائیو, حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے کہ اناق, میں تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا. اناق کہتے ہیں کہ مرثد آ جاؤ, ارے کسی کو پتا نہیں چلے گا, کانوں کان تک کسی کو خبر نہیں ہوگی, آ جاؤ, میں تمہارے لیے تیار ہوں. آج ہم دونوں مل کر بڑا انجوائے کریں گے, آج ہم دونوں مل کر بڑا مستی کریں گے. لیکن میرے بھائیو, حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی جواب ہوتا ہے کہ یہ اناق, میں تمہارے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا, میں تمہارے ساتھ یہ پاپ ہرگز نہیں کر سکتا, کیونکہ میرا رب, میرا اللہ, میرا خدا, میرا رازق دیکھ رہا ہے. اگر آج میں نے تمہارے ساتھ یہ غلط کام کر دیا تو کل قیامت کے روز اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا, کل قیامت کے روز اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. چنانچہ میں تمہارے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا. تو یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر. میرے بھائیوں, کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو انسان خود بخود گناہوں سے بچ جائے گا. اللہ کا ڈر انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. وہ واقعہ بھی آپ سامنے رکھیے کہ ایک لڑکا, ایک آدمی اپنی چچیری بہن سے محبت کرتا تھا. ایک دن کی بات ہے, چچیری بہن اس کے پاس مدد کے لیے آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ سنو, میں تمہاری مدد کروں گی لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں ایک ٹائم کے لیے میرے پاس ٹھہرنا پڑے گا, ایک ٹائم کے لیے میرے پاس رکنا پڑے گا, یعنی میرے ساتھ غلط کام کرنا پڑے گا. اب لڑکی بھی تیار ہو جاتی ہے, اب لڑکی بھی راضی ہو جاتی ہے. لیکن عین وقت پر اور عین موقع پر جب غلط کام کرنے کو جا ہی رہا تھا, وہ لڑکی کہتی ہے, یا عبداللہ اتق اللہ, اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا, اے اللہ کے بندے تو اللہ سے ڈر جا, اور یہ کام ہرگز نہ کر, اس لیے کہ میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں, میں تیرے لیے حرام ہوں, میں تیرے لیے حرام ہوں. تو یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر. اس انسان کے اندر جب فوراً اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے, اس کو آزاد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جا, میں تیرے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا, میں تیرے ساتھ یہ پاپ نہیں کر سکتا, میں تیرے ساتھ یہ ادھرم نہیں کر سکتا. تو یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر. اس لیے میرے بھائیوں, ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر دیجئے. اس
احساس کو, اس چیز کو آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے کہ دنیا کے اندر چاہے بھیڑ کے سامنے ہو, دنیا کے اندر چاہے آپ تنہائی میں ہو یا اکیلے میں ہو, جب بھی کسی غلط کام کرنے کا دل کرے, آپ یہ سوچے کہ اگر آج میں یہ غلط کام کروں گا, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کل قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں جب میری پیشی ہوگی, اللہ کی عدالت میں جب مجھے حاضر کیا جائے گا, تو اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا. اگر یہ چیز اور اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا میرے بھائیو, یقیناً آپ برائی سے اور یقیناً آپ گمراہی سے بچ جائیں گے. اس لیے ضروری ہے اللہ کا ڈر. لیکن میرے بھائیو, ہم گناہوں سے کیوں نہیں بچ پاتے؟ کیونکہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. اگر میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اللہ سے نہیں ڈرتے کہ اگر یہ کروں گا تو کل قیامت کے روز اللہ کو کیا جواب دوں گا. اس کی ایک مثال لیتے جائیے. آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں نا, آپ ٹرین میں دیکھیں گے کہ ٹرین میں بیڑی پینا, اسموکنگ کرنا یا پھر ڈرگس لینا, یہ تمام کے تمام چیزیں ورجت ہے. ورجت یعنی منع ہے. آپ یہ تمام چیزیں آپ کسی ریلوے پلیٹ فارم پر یا پھر آپ کسی ٹرین پر یا سرکاری آفس کے سامنے یا آفس میں آپ ایسا نہیں کر سکتے. میں ٹرین کی مثال دے رہا ہوں. ایک صاحب ہے, ٹرین میں چل رہا ہے, اب دل کر رہا ہے کہ چلو ایک سگریٹ پی لے. سگریٹ پینا تو گناہ کا کام ہے. دل کرتا ہے کہ چلو ایک سگریٹ پی لوں. اب وہ سگریٹ نکالتا ہے جیب سے, اپنی جیب سے سگریٹ نکالتا ہے. اب جلانے کو جاتا ہے کہ اس کی نظر لکھی ہوئی اس لائن پر اور اس بورڈ پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے کہ اگر میں یہاں پر سگریٹ پیا تو سرکاری افسر آئیں گے, سرکاری یعنی جو ذمہ داران ہیں ان میں سے کوئی آئے گا اور آنے کے بعد مجھے گرفتار کر کے, یعنی پولیس آئے گی اور مجھے گرفتار کر کے لے کے چلی جائے گی یا مجھ پر جرمانہ عائد کر دیا جائے گا. تو کیا کرتا ہے, وہ لیٹرنگ میں چلا جاتا ہے, باتھ روم میں چلا جاتا ہے اور باتھ روم میں جا کر وہ بیڑی پیتا ہے, باتھ روم میں جا کر سگریٹ پیتا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس انسان کو دنیا میں جرمانہ سے ڈر ہے, اس انسان کو دنیا میں سرکاری پولیس سے اور افسر سے ڈر ہے, سرکاری سزا سے ڈر ہے. لیکن اس انسان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے, اس انسان کو اللہ کا خوف نہیں ہے, اس انسان کے اندر اللہ کی دہشت نہیں ہے. میرے بھائیو, اگر وہ چیز ہوتی تو یقیناً جس طرح وہ ٹرین میں سب کے سامنے سگریٹ پینے سے منع رک جاتا ہے, اسی طرح وہ باتھ روم میں جا کر سگریٹ پینے سے بھی رک جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں, نہ کہ لوگوں کا آپ اپنے اندر ڈر پیدا کریں. لوگوں کا ڈر پیدا کرنے سے ان کے سامنے گناہ کرنے سے بچیں گے, لیکن اللہ کا ڈر پیدا اپنے اندر کرنے سے لوگوں کی نظر میں بھی گناہ کرنے سے بچ جائیں گے اور تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے بچ جائیں گے. اور ایک مثال دے دوں لوگوں سے ڈرنے کا. اب آپ جائیں گے ہر جگہ میں, ڈر دیکھیے. ایک چور چوری کرنے کے لیے گیا. اب مان لیجیے حسن گنج میں, روتارا میں ابھی بہت ساری ایسی دکانیں ہیں جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا گیا ہے. ابھی تو ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرہ موجود ہے. اگر آپ سعودی عرب میں جائیں گے تو سعودی عرب کے کونے کونے میں ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا گیا ہے. راستے میں بھی, ہر بیچ چوراہے پر, ہر جگہ میں سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کو نظر آ جائے گا. اب ایک آدمی چوری کرنے کے لیے گیا. چوری کرنا اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ جواب دیجئے, ایک آدمی جواب دیجئے. میری باتیں سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہمارا کتھا بوجھتے پرچن تو اچھا کوئی جواب نہیں دیں گے. اچھا ٹھیک ہے, میرا تو وقت ہو گیا. تو گیا چوری کرنے کے لیے گیا دکان میں. اب اس کی نظر, اب وہ چوری کر لیا سب کچھ, اب اس کی نظر سی سی ٹی وی کیمرہ پر پڑ گئی. اس کی نظر سی سی ٹی وی کیمرہ پر پڑی. وہ جانتا ہے کہ اگر یہاں پر میں نے چوری کر لی, یہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے یہ تمام چیزیں ریکارڈ کر رہا ہے. اگر آج میں نے یہاں پر چوری کر لی اور چوری کر کر اگر میں نکل گیا, یہاں سے تو نکل جاؤں گا, لیکن سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے سے, سی سی ٹی وی کیمرہ کی مدد سے میں پکڑا جاؤں گا, میں گرفتار کر لیا جاؤں گا اور دنیا میں مجھے سزا ملے گی. وہ چور کیا کرتا ہے, تمام چیزیں وہیں پر چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے. کیوں؟ سی سی ٹی وی کیمرہ کی وجہ سے. لیکن اگر اسی انسان کے اندر یہ چیز, ان کے دل کے اندر اگر یہ چیز موجود ہوتی, ان کے دل کے اندر اگر سی سی ٹی وی کا کیمرے, سی سی ٹی وی کیمرے کا ڈر نہ ہو کر اگر اللہ کا ڈر ہوتا کہ اللہ نے بھی تو میرے دونوں سائیڈ میں, میرے دونوں کندھے میں سی سی ٹی وی کیمرہ کو مسلط کر دیا ہے, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, تو وہ انسان دنیا میں چوری کرنے سے بچ جاتا, سی سی ٹی وی کیمرہ کے سامنے بھی چوری کرنے سے بچ جاتا, اور جہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہوا ہے وہاں پر بھی وہ چوری
چوری کرنے سے بچ جاتا اور اس پاپ سے بچ جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں ایک ایک گھنٹہ سے بار بار مسلسل میں اسی بات کو دہرا رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے، آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے۔ اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، تو یقیناً آپ دنیا میں برائی سے اور دنیا میں گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اور اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں، اگر اس چیز کو آپ اپنے اندر نہیں فٹ کر پائیے گا، اگر آپ اس چیز کو اپنے اندر نہیں بیٹھا پائیے گا، تو قیامت کی صبح تک میرے بھائیو آپ کو چیلنج رہا کہ آپ جب تک زندہ رہیں گے آپ برائی سے اور غلط کاموں سے اور آپ جو ہے ادھرم سے اور پاپ سے آپ نہیں بچ پائیے گا۔ اس لیے ضروری اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کریے۔ راستے سے چل رہے ہیں، ایک نوجوان ہے، دو نوجوان ہے، راستے سے چل رہا ہے، مثال دیکھیے راستے سے چل رہا ہے، ایک نوجوان جو ہے وہ کالا چشمہ ہوتا ہے نا، گوگل کالا چشمہ اپنی آنکھوں میں لگایا ہوا ہے۔ اب راستے کے قریب میں ایک لڑکی کھڑی ہے، اب بار بار اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا ہے، بار بار اس لڑکی کی طرف ترچھی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو جا رہا ہے۔ اب اس کو یہ پتا چل رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میری آنکھوں میں کالا چشمہ لگا ہوا ہے، اگر میں ترچھی نظر سے دیکھوں گا یا چشمے کے کالا سیسا کے اندر سے دیکھوں گا تو باہر میں جو لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کن کی طرف تاک رہا ہوں، میں کن کی طرف دیکھ رہا ہوں، ان کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ بار بار، حالانکہ اسلام کے اندر یہ آنکھوں کا زنا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اگر غلط چیزوں پر، کسی غیر محرم پر اگر ایک مرتبہ نظر پڑ جائے، آپ نظر فوراً وہاں سے واپس کر دو، گھما لو، اگر نہیں گھماؤ گے، نہیں ہٹاؤ گے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ کل قیامت کے روز آپ کو اس کا بھی جواب دینا ہے میرے بھائیو، اس کا بھی جواب دینا ہے، لیکن اب اس کو ڈر نہیں ہے۔ آپ کس کو پتا چلے گا میں کالا چشمہ لگائے ہوا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، کسی کو پتا نہیں چلے گا وہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر اس انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آج میں دنیا میں لوگوں کی نظر سے بچ جاؤں گا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اے لوگو میں تمہارے آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہوں۔ اے لوگو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ارے آنکھوں کی چوری کو جاننا تو بڑی دور کی بات، اے لوگو آنکھوں کی چوری کو جاننا تو بڑی دور کی بات، میں تمہارے سینوں میں پیدا ہونے والی بات، تمہارے سینوں میں تمہارے اندر آنے والی بات۔ اب مان لیجیے مثلا میں تقریر کر رہا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا خیال آ رہا ہے، کیا باتیں آ رہی ہے، مجھے علم نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں۔ اگر آپ میرے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، اگر آپ میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، حالانکہ میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، مجھے علم نہیں ہے لیکن اللہ کو علم ہے، اللہ جانتا ہے، تو میرے بھائیو یہاں پر بھی اگر انسان کو، اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا کہ نہیں اللہ جان رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، تو آپ میرے بارے میں غلط نہیں سوچیں گے، آپ میرے بارے میں برا نہیں چاہیں گے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے، آپ اپنے اندر اپنا تقوی پیدا کر لیجئے میرے بھائیو، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی ہے جو ایک انسان کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ موضوع کیا تھا؟ ہم گناہوں سے کیسے بچے؟ تو یہ پہلی چیز ہے، اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے، ورنہ یاد رکھیے، ذرا آئیے ایک آیت پر ذرا نظر ڈالیے۔ اے لوگو اگر آپ اللہ سے نہیں ڈریں گے، مثلا مثال کے طور پر جب آپ آپس میں بات کرتے ہیں، اس کو بھی ذرا سنیے، آپس میں بات کر رہے ہیں، آپ کو ڈر نہیں ہے، جو مرضی ہوتا ہے، جو دل میں آتا ہے آپ وہی بول دیتے ہیں، مثلا لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، چھپ چھپ کے سے گالیاں دیتے ہیں، آڑ ہو کر گالیاں دیتے ہیں، پیٹ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں، پیٹ پیچھے اس کو گالی دیتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو پتا نہیں چلے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں مولوی تنویر کے پیچھے میں بیٹھ کر اگر مولوی تنویر کے بارے میں غلط بولوں گا، اگر برا شبد بولوں گا، اگر اس کو گالی دوں گا تو پتا نہیں چلے گا۔ ہاں آپ کو یہ ایسا لگ رہا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کو پتا ہے اور اللہ جانتا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ اے لوگو اگر تم اپنی زبان سے کسی کو گالی دو گے، اگر تم اپنی زبان سے غلط باتوں کا اگر یوز کرو گے، اگر استعمال کرو گے، کسی کے پیٹ پیچھے بھی اگر کسی کو گالی دو گے، ہو سکتا ہے کہ اس کو پتا نہ چلے، بلکہ میں اللہ میں جانتا ہوں، مجھ کو پتا ہے کہ تم اپنی زبان سے کیا نکال رہے ہو۔ اس لیے
اگر انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا نا تو انسان غلط بات نکالنے سے پہلے ایک بار نہیں 1000 بار سوچے گا. ہوتا ہے نا آج گالیاں دیتے تیری اس کی تیری اس کی تیری اس کی، بات بات پر آج ہماری زبان سے گالیاں نکل جاتی. کیوں؟ اس لیے نکلتی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے. اگر ڈر ہوتا تو کسی کے لیے ہماری زبان سے گالیاں نہیں نکلتی، کسی کے لیے غلط شبد ہماری زبان سے نہیں نکلتا میرے بھائیو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو CCTV کیمرہ اللہ نے ہمارے اوپر فٹ کیا ہے وہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے اور کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. اب جانتے ہیں، ایک آیت سنتے جائیے، اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجیے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے کہ میرے بندو سنو، اے میرے بندو سنو، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اے میرے بندو یاد رکھو، کل قیامت کے روز انسان کے ہاتھوں میں جب اس کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، مولوی تنویر کا نامہ اعمال جب مولوی تنویر کے ہاتھوں میں رکھ دیا جائے گا، آپ کا نامہ اعمال جب آپ کے ہاتھوں میں رکھ دیا جائے گا، لوگ اپنے اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے، لوگ اپنے اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد جو مجرم ہوں گے وہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اے اللہ یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسی فائل ہے، اے اللہ یہ کیا چیز ہے کہ دنیا کے اندر میں نے جو بھی کیا تھا، میں نے کسی کے لیے اپشبد کا استعمال کیا تھا، وہ بھی اس کے اندر درج ہے. اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے کہ دنیا کے اندر میں نے کسی کے لیے برا چاہا تھا، وہ چیز بھی اس کے اندر ریکارڈ ہے. یا اللہ میں دنیا میں لڑکیوں کی طرف غلط نگاہوں سے دیکھتا تھا، دنیا میں تو کسی کو پتا نہیں تھا، لیکن کہ یہ کیا کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے کہ اس کے اندر وہ گناہ بھی موجود ہے اور اس کے اندر وہ چیز بھی موجود ہے. تو آپ کو بخشا نہیں جائے گا کل قیامت کے روز. تو پتہ کیا چلا، اگر اللہ کا ڈر ہوگا نا تو آپ برائی سے بچ جائیں گے. مولانا آ چکے ہیں، میرا ٹائم بھی ہو چکا ہے، 1 گھنٹے کا ٹائم میرے پاس تھا اور میں نے اس مضمون پر آپ کے سامنے باتیں کی کہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں. تو گناہوں سے بچنے کے لیے شرط ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیں. کہیں بھی رہے، کس حال میں بھی رہے، کیسی بھی پرستھتی ہو، سچویشن ہو، اگر ڈرے، اللہ سے ڈرے. کوئی کر رہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. کسی کو گالی دے رہے اس کو پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے اور اس کا حساب کل قیامت کے دن دینا ہے. اس چیز کو آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے، انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ گناہوں سے بچ جائیں گے، آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی دنیا بھی سور جائے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام کو تیرا ڈر، تیرا خوف اور تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین تو ہمیں اس راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس راستے پر چلنے کی وجہ سے دنیا میں بھی ہمارے لیے بہتری ہو اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہتری ہو. اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وعلیکم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.